بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ قرآن پارٹ 1 لیکچر نمبر 2 ایکسپلینیشن اینڈ ریٹن ورک کلاس 6۔ آپ کے سبجیکٹ ٹیچر سرزشان۔ عنوان ہے ہمارا قصہ نوح علیہ السلام اور پیج نمبر ہمارا 31 to 37۔ سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم پر بحیثیت نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو نوح نے کہا کہ اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کو تمہارا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو گے، انی خوف علیکم عذاب یوم عظیم، تو مجھے ڈر ہے، خوف ہے کہ تمہیں ایک دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح ہم تمہیں واضح گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ قال یا قوم لیس بضلالہ، نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے قوم میں گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکن رسول من رب العالمین، میں تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول ہوں جو عالمین کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات، میں تمہیں پیغام پہنچاتا ہوں اپنے رب کے، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اواعجبتم، بھلا تعجب نہیں ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس ایک نصیحت آئی تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی کے اوپر، منکم، جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، جو تمہیں ڈراتا ہے، ولتتقوا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ایک آدمی جو تمہیں میں سے ہے اور تمہیں کی طرح ہے، اللہ نے اس کو نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا تاکہ وہ تمہیں برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف لے کر آئے اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو تم اس کی بات کو سننے کے بجائے اسے تم گمراہ کے رہو، تو بھلا تمہیں اس بات پہ تعجب نہیں ہے؟ فَكَذَّبُوهُ، تو نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر اللہ کی طرف سے قوم نوح پر طوفانی عذاب آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح کو اور نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے سب کی حفاظت فرمائی۔ وَغَرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ نے ان کو غرق کر دیا جنہوں نے اللہ کی آیات کو، نشانیوں کو جھٹلایا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی۔ ہمارے پیج نمبر 32 پر بھی کم و بیش اسی طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا واضح نشانی لے کر کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو، اگر تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے، انی خوف علیکم عذاب یوم علیم، تو مجھے ڈر ہے کہ تمہیں ایک دردناک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ فقال ملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم نے یہی کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو تمہیں اپنی طرح ایک آدمی تصور کرتے ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور تمہاری تو اتباع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ہم میں سے کمتر ہیں، حقیر ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے، اور ہم تمہارے اوپر ایسی کوئی چیز نہیں دیکھتے اے نوح کہ جس سے پتہ چلے کہ تمہیں کوئی خاص فضیلت ہمارے اوپر حاصل ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تم سب کو جھوٹا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نوح کو اور نوح کے ماننے والوں کو کمتر، حقیر اور جھوٹا سمجھتی تھی۔ تو نوح نے کیا ارشاد فرمایا، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم بھلا تم غور کرو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے ایک رحمت یعنی نبوت عطا فرمائی ہے، پھر وہ تم پر پوشیدہ رکھی گئی، تو کیا ہم تم سے اسے زبردستی منوائیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری رہبری رہنمائی کے لیے مجھے بحیثیت نبی بنا کر مبعوث فرمایا
تو اب ہم تمہیں افہام، تفہیم، پیار، محبت سے دین حق کی طرف لے کر آئیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے اوپر جبر، تسلط یا ظلم کیا جائے کہ تم ہمارے مذہب کو اختیار کرو۔ اور ایک قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں تم سے کسی قسم کے مال و دولت کا سوال اور تقاضا تھوڑی کر رہا ہوں۔ ان اجری الا اللہ، میرے عمل کا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں اللہ ہی سے لوں گا۔ اور دوسری بات، وما انا بطارد الذین آمنوا، تم یہ سمجھتے ہو نا میرے پاس غریب ہیں، کمتر لوگ ہیں، تو یاد رکھنا، اور نہ میں انہیں دور کرنے والا ہوں جو ایمان والے ہیں۔ یعنی ایمان والے جو غریب کمتر لوگ ہیں میں ان کو دور نہیں کروں گا، ان کو میں اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ کیوں؟ انہم ملاقو ربہم، کیونکہ وہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ولیکن یراکم قوما تجہلون، لیکن اے میری قوم، میں تو تمہیں جہالت میں مبتلا دیکھتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا، اور ان کے جو دلائل تھے ان دلائل کے مختلف انداز میں جوابات بھی دیے تاکہ میری قوم کسی طرح راہ حق کو اختیار کر لے۔ لیکن نوح کی قوم نہیں مانی اور جھٹلایا۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک طوفانی عذاب آیا جس میں نوح علیہ السلام کی پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ پیج نمبر 33 پر اہم نکات ہم نے لکھنے ہیں۔ نوح علیہ السلام سے متعلق اہم نکات ہم نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے اسی پیج پر اہم نکات کی ہیڈنگ ڈلی ہوئی ہے۔ سینٹر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیڈنگ ڈالیں گے، اور اس کے بعد 1 سے لے کر 5 تک وہ اہم نکات جو ہم نے اس چیپٹر سے سمجھے ہیں، وہ اہم نکات آپ نے اس پیج کے اوپر لکھنے ہیں۔ وَيَا قَوْمِ، پیج نمبر 34، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ اگر میں ان اہل ایمان کو دور کر دوں تو تم نصیحت کیوں نہیں لیتے؟ نوح علیہ السلام نے ایک جواب یہ دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ ان اہل ایمان کو اپنے پاس سے میں دور کر دوں تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جب اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا تو اللہ کے سامنے میری اور کون مدد کر سکتا ہے؟ تمہیں یہ بات، یہ نصیحت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ یہ کہ میں خود سے غیب جانتا ہوں۔ یعنی نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر ایسا کہوں تو یقیناً میں اس صورت میں نقصان کاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں عالم الغیب ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو تمہاری نگاہوں میں کمتر ہیں۔ اگر میں نے اس طرح کے معاملات اور یہ باتیں کہہ دیں تو میں خود ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یقیناً تم نے ہم سے بحث کی اور خوب بحث کی، تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ یعنی نوح علیہ السلام کی بات ماننا تو دور کے بعد یوں کہنے لگے کہ اے نوح، ہم پر اب اللہ کا عذاب نازل کر دو۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، نوح نے فرمایا اس عذاب کو بس اللہ ہی تم پر لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ تو نوح نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کے عذاب کے طلبگار ہو، ہدایت کو چھوڑ رہے ہو، ہدایت کا راستہ اختیار نہیں کر رہے، تو یاد رکھنا تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا، اور تمہیں میری نصیحت فائدہ نہ دے گی۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ، اگرچہ میں کتنا ہی چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں، جب کہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہو کہ وہ تمہیں تمہاری ضد کی وجہ سے گمراہ کر دے۔ وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم واپس جاؤ گے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہارے گناہ، تمہارے شرک اور تمہاری برائیوں کی وجہ سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کرنے کا ارادہ فرما ہی لیا ہے، تو میں تمہیں ایک نہیں لاکھوں نصیحت کروں اور 950 سال تک مزید تمہیں دعوت حق دیتا رہوں، وہ سب بیکار ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے گناہوں اور تمہاری کم بختیوں کی وجہ سے تم پر عذاب نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے۔ کیا مشرکین کہتے ہیں کہ قرآن کو رسول نے گھڑ لیا ہے؟ آپ فرما دیجئے، بالفرض اگر میں نے اسے گھڑا تو میرا جرم بھی مجھ پر ہی ہوتا، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔
تو مشرکین یہاں پر ایک بات چل رہی ہے قرآن سے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اپنے پاس سے لکھا ہے، تو صاف جواب یہ دیا ہے قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے اور اللہ ہی کی طرف سے قرآن نازل کیا گیا ہے، اور جو تم اس پر اعتراض کر رہے ہو میں اس اعتراض سے بری ہوں، اور جرم کرنے والے تو تم ہی ہو۔ پیج نمبر 35۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ کی قوم میں سے مزید لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہی جو ایمان لا چکے ہیں، تو تم غم نہ کرو اس پر جو کفر کر رہے ہیں، اور کشتی بناؤ ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، اور مجھ سے بات نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی قوم کے سردار تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو بے شک تمہارا مذاق بھی اڑایا جائے گا جیسے کہ تم مذاق اڑاتے ہو، پھر تم عنقریب جان لو کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا اور ہم نے کہا اس کشتی میں سوار کر لیں ہر قسم کے نر اور مادہ جوڑے اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے حکم طے ہو چکا، اور ان کو بھی سوار کر لیں جو ایمان لائے، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ اس پورے رکوع کا خلاصہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی نہیں مانے وہ لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل فرمانے کا ارادہ ہوا۔ نوح کو کہا کشتی بنائیے، جب کشتی بنانے کا ارادہ فرما لیا تو مذاق اڑانے لگے، ہنسنے لگے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے بعد سوار کرنے کا حکم دیا گیا، تمام ایمان والے اور تمام نر اور مادہ لوگ جانور سوار کر لیے گئے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب نازل آیا اور پوری قوم ہلاک ہوئی، اور اس میں وہ بھی ہلاک ہو گیا جو نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا، اس کو کہا کہ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، لیکن وہ نہیں مانا اور وہ بھی اس عذاب کا مستحق ہو گیا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ نوح نے فرمایا تم سب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کشتی کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کے ساتھ چلتی تھی ایسی موجوں میں جو پہاڑ جیسی تھی۔ نوح نے اپنے بیٹے سے کہا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا تم بھی سوار ہو جاؤ، کافروں میں سے مت ہو جاؤ۔ قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ قال، نوح نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج کے دن کوئی بچانے والے نہیں ہیں اللہ کے عذاب سے مگر وہ جس پر اللہ رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور نوح کا بیٹا یام بھی ہلاک ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی، اور کہا گیا کہ زمین تو اپنا پانی نگل لے اور آسمان تو برسنے سے رک جا، اور پانی خشک کر دیا اور کام مکمل کر دیا گیا۔ اور وہ کشتی جو جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے، تو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی حفاظت فرمائی، اور وہ لوگ جو کفار تھے وہ اس عذاب کے اندر غرق ہوئے، تباہ ہوئے اور ہلاک ہوئے۔ پیج نمبر 37 پر بھی قصہ نوح علیہ السلام سے متعلق اہم پوائنٹ اور اہم نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ آپ بھی اس پیج کے اوپر اہم نکات کی ہیڈنگ ڈلے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 1 سے لے کر 5 تک اس اہم نکات کو پیج نمبر 37 پر لکھا جائے گا۔ تو یہ ہمارے سبق کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں قرآن کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔